اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول پاک کی عظمت بارگاہ رب میں کتنی ہے، کیا شان ہے ان کی، اور صحابہ کرام اس عظمت کو کس شان سے نبھاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسی تعلیم دیتے تھے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آئیے ذرا ایک دو حدیثیں اور سن لیں۔ یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کو بھی آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ سیدنا سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ قبا چلے گئے، کیونکہ قبا کے مسلمانوں میں کچھ اختلاف پڑ گیا تھا، تو اس کی صلح کرانے تشریف لے گئے۔ فیصلے کے لیے جاتے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، صلح کرانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو فیصلہ تو یہی کافی تھا، رسول پاک ایک آرڈر دے دیتے وہی فیصلہ، مگر صلح کرانے میں آرڈر نہیں کر رہے ہیں، دونوں کو راضی ایک دوسرے سے راضی کر رہے ہیں، اس میں وقت لگ گیا۔ ایک تو مسجد نبوی شریف سے قباء شریف بہت دور، پھر اس کے بعد وہاں صلح میں وقت بھی لگ گیا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، جماعت کے صحابہ حاضر بھی ہو گئے، تو حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو بکر، رسول پاک قبا گئے ہیں، وہاں تاخیر ہو رہی ہے، تحق رسول پاک کے بعد کوئی نہیں نماز پڑھانے، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم ان شئتم، ہاں پڑھا دوں گا اگر تم سب لوگ چاہو گے۔ تو سب لوگوں کی فرمائش ہو گئی، آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز پڑھا رہے ہیں، سمجھ گیا؟ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ ٹھیک نماز کے بیچ میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو طریقہ یہ ہے کہ جو دیر میں آئے تو جس جگہ اسے جگہ ملے وہیں کھڑا ہو، ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ یا آپ لوگوں کی گردن توڑتے ہوئے بالکل آگے چلے جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی صف چیری اور آگے پہنچے، پھر وہ اس طرح تمام صفیں الگ کر کے آگے بڑھتے گئے، دو آدمیوں کے بیچ میں فاصلہ کر کے آگے بڑھتے گئے، حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ جا کر اگلی صف میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، کیوں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی اگر ہوں گے تو کسی امتی کی پیٹھ نبی کی طرف نہ ہونی چاہیے، تو ابو بکر کے پیچھے نہیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ نے تو دیکھ لیا کہ رسول پاک تشریف لائے، ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کر دیا،
کیونکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا کوئی طریقہ آیا ہی نہیں تھا. تو اب ہاتھ پر ہاتھ بجایا تو اب بہت ہاتھ بج گئے، ہر صف میں ہاتھ بج گئے. تو حضرت ابو بکر چوکنا ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ رسول پاک صف اول میں کھڑے. نظر پڑی، آپ پیچھے ہٹنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اپنی جگہ امامت کرتے رہو. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کے صف اول میں گھس گئے. ایسے قدم ہٹا کر صف اول میں چلے. سمجھ گیا؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ رسول پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ امامت کرتے رہو. اگر میری امامت پر ناراض ہوتے تو اشارہ نہ فرماتے، میری امامت کو پسند نہ کرتے تو یوں اشارہ نہ کرتے. اس لیے الحمدللہ کا سب میں داخل ہو اور آقائے کائنات